مسلمانوں کے درمیان، یہودیوں کے درمیان یہ فیصلہ اسی قرآن کی ورس میں ہو گیا ہے. میرا علم تھوڑا ہوگا، میں نے ہسٹری پڑھی، لیکن میں اپنے اللہ سے ڈر کے اور اللہ کی محبت میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس نے یہ فیصلہ وہی مسلمانوں کو آسانی کے لیے کر دیا کہ جو یہودی ہیں ان کا کعبہ جو ہوگا وہ یروشلم ہے، مسجد اقصی، اور مسلمانوں کا کعبہ جو عرب میں ہے. تو یہاں پہ تو پہلی بات ہے مسلمانوں اور یہودیوں کی لڑائی اس پہ ختم ہو جانی چاہیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا، حضرت علی نے بھی کہا تھا کہ اپنے دشمن کو دوست بنا لو. اور سب سے بہترین مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جن کو یہودیوں کو ان کے ساتھ مل کے کام کیا. اور اس کے بعد ہم دوسری بات میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ ہم اتنا یہودیوں کے نام پہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں اور اتنا ہم ڈیگریڈ کرتے ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں مسٹر اسپیکر، اس میں ہم درود پڑھتے ہیں اور درود میں ہم ساری آل کو دعائیں دیتے ہیں، آل ابراہیم کے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق ایک جو ہے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل ایک جو ہے یہودی کا کلان ہے اور ایک کیا کہتے ہیں کرسچنز کا کلان ہے. اس طرح ہم سب ایک ہیں، تو ہم نماز پہ بھی ان کو دعائیں دیتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا تھا ہم اس کی ریپرزینٹیشن بہت غلط طریقے سے کرتے ہیں. جس طرح ہمارے مولانا بھائی بول رہے تھے اور جس طرح ہم کو، یہ تو بہت بڑی ڈیوٹی ہے کہ آپ ایک ٹربائن پہن کر اور اس کے بعد بہت داڑھی اتنا موزانہ رکھ کے اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہتے ہیں راہ پہ لوگوں کو لانے کے لیے کریں، تو وہ بہت تکلیف دہ بات تھی. میں صرف یہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر یہ کہنا چھوڑ دیں ہم اور کچھ اور تسل کے آ جائیں، اسی پر آ جائیں. اور آخری بات میں کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بنی اسرائیل سے تھے. اگر ہم تھوڑا سا اس پہ سب سوچ لیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان جو دنیا میں کٹ مر رہے ہیں برے طریقے سے، بچے سیریا میں، یمن میں جو حشر ہو رہا ہے، کوئی ایسا